السلام علیکم جی. سلمان ٹریڈرس اینڈ فارمنگ ویلکم. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ڈیری فارمنگ کیسے سٹارٹ کی, کہاں سے سیکھا اور اس کو کیسے آپ نے شروع کیا, کیا کیا چیزیں اس میں چاہیے ہوتی ہیں. تو دراصل بات یہ کہ مجھ سے پہلے بھی میرے 2-3 بزنس ہیں. یہ تو ہم نے رکھی تھی اپنے گھر میں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ جوائنٹ فیملی ہے تو ہماری کوشش تھی کہ چلو گھر کا اچھا دودھ ہو جائے. تو وہ سٹارٹ کیا, پھر دودھ زیادہ ہو جاتا تھا تو ہم لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ چلو اب اس کو سیل بھی کریں. تو وہ سیل کرتے لوگوں کو پسند آیا دودھ. جب دودھ لوگوں کو پسند آیا تو پھر 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 ہم نے گایاں لے لیں. اب بات یہ ہے کہ اسی طرح ڈیری فارمنگ سٹارٹ ہوئی ہے. تو چھوٹے لیول پہ اگر آپ نے ڈیری فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے سٹارٹ کرنی پڑے گی کہ پہلے اپنے گھر کے لیے ہی لیں, اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ بڑھاتے جائیں. ڈیری فارمنگ میں پروٹوکول ضروری ہے. اچھا شیڈ, اچھا ماحول, اچھی فیڈ اور تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں نالج بھی ہونا چاہیے. ونڈا آج ختم ہو گیا تھا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ 2 ہفتے کا میں اکٹھا ونڈا وغیرہ راشن لے آتا ہوں. یہ ونڈا ہوتا ہے, باقی توڑی تو گاڑیوں پہ آ جاتی ہے تو توڑی تو میں اکٹھی لے لیتا ہوں, لیکن جو ونڈا ہے یہ تازہ تازہ ساتھ ساتھ لے کے آتے ہیں. زیادہ ایکسپائری, زیادہ پرانا نہیں لے کے آتے, کیونکہ جانوروں کی صحت بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. اگر ان کو خراب خوراک دیں گے تو بیمار ہو جائیں گے, بیمار ہو گئے تو دودھ بھی نہیں دیں گے, اور ساتھ میں میڈیکل کا اور ڈاکٹرز کا خرچہ الگ ہو جاتا ہے. تو اس لیے فیڈ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نسل اچھی رکھنی ہے ہمیشہ تاکہ اس کا دودھ اچھا ہو. دیسی میں اتنا اچھا فائدہ نہیں ہے. دیسی جو گائے ہوتی ہے وہ تو اپنی خوراک کا خرچہ ہی پورا نہیں کر سکتی. تو اسلام آباد جیسے شہر میں جب آپ نے ڈیری فارمنگ کرنی ہے تو کوشش کر لیں کہ اچھی نسل کی گائے رکھیں, اچھی قسم کی مرغیاں رکھیں. اب اس کا پرنٹ کتنا خوبصورت ہے, اس کی بھی ڈیمانڈ رہتی ہے بہت ساری. جرمن شیفرڈ بھی ٹرپل کوٹ ہے. سائلیج میں کم بھی ڈالتا ہوں, ویسے اچھا ہے, لیکن سائلیج کے ساتھ تھوڑے سے پروٹوکول کرنے پڑتے ہیں کیونکہ سائلیج پیٹ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, تھوڑا خراب بھی کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ مسالے دینے پڑتے ہیں. تو ویسے زمین ہمارے پاس ہے باہر, جیسے میں نے دکھائی ابھی, تو وہاں سے چارہ کاٹ کے دے دیتے ہیں. چارہ سے ان کا جو پیٹ کی گرمی نہیں کرتے. یہ سائلیج میں تھوڑا سا پیٹ کی گرم ہوتا ہے سائلیج, تو وہ پیٹ میں گرمی کرتا ہے. تو گرمی دور کرنے کے لیے یہ جو چارہ ہے یہ بہت اچھا ہے, ہرا چارہ. یہ چاہے ایک دفعہ ڈال دیں آپ, لیکن چارہ بہت ضروری ہے کیونکہ ونڈا بھی گرم ہوتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے, پیٹ کی گرمی ختم کرنے کے لیے یہ چارہ بہت اچھی چیز ہے. تو اچھا ماحول دیں, اچھی خوراک دیں, اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے 2 کر کے اگر آپ جانوروں کو رکھنا شروع کر دیں گے تو ٹھیک ہے. لوگ دوڑتے کون ہیں ڈیری فارمنگ سے, جو خراب ہوتے ہیں, جو ان سے چل نہیں سکتا, وہ اکٹھے جانور لے آتے ہیں, ان کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے. اگر آپ سلو میں چلیں گے, سلو اینڈ اسٹڈی چلیں گے, آہستہ آہستہ چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر ایک دفعہ آپ کہیں جی کہ میرا اتنا ہو جائے تو وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے. جو نیا فارمر ہے اس کو پہلے ایکسپیرینس لینا چاہیے. 1-2 گائے رکھیں, اور میں یہ نہیں کہتا بالکل پیور رکھیں, درمیانی رکھیں, کراس میں لے کر آئیں جو گرمی سردی بھی برداشت کرے اور دودھ بھی اچھا کرے. بالکل پیور جو سی ہے وہ آہستہ سے لے کر آئے, آہستہ آہستہ لے کر آئیں. جب آپ کا تجربہ ہو جائے, جب آپ کا فارم پورا ایڈوانس ہو جائے, آٹومیٹک ہو جائے, اس میں سولر لگا ہو, کیونکہ لائٹ جائے تو پنکھے وغیرہ چلتے رہیں سولر پہ, کیونکہ اگر پنکھے بند ہو گئے, گرمی کر گئی, تو پھر گائے جو ہوتی ہے بریتی پیور, وہ سروائیو نہیں کر سکتی. اس طریقے سے ہم ان کو یہ سارے چارے وغیرہ دیتے ہیں, کیلشیم بھی دیتے ہیں. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.